وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور سورج کو آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جب مشرق سے طلوع ہوتا تو ان کے دائیں طرف سے گزر جاتا، اور جب غروب ہوتا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُوهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ تو ان کے شمال کی طرف سے گزر جاتا۔ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّن، وہ اس کے اندر تھے یعنی غار کے اندر تھے، اور یہ سورج کی روشنی یعنی سورج کی تمازت ان کو تنگ نہیں کر رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ غار کا دہانہ جو تھا وہ شمال کی طرف سے کھلا تھا۔ سورج جب مشرق سے طلوع ہوتا تو ساؤتھ جو تھا وہ اس کی طرف جو ہے وہ کچھ سوراخ تھے، یعنی جنوب کی طرف، شمال کی طرف غار کا دہانہ تھا۔ اور یہ جو تھا جب سورج طلوع ہوتا تو ایک طرف سے کنی کترا کر گزر جانا، جس طرح کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں، تو یہ ان کی کاف سے، ان کی کوہ سے، ان کے غار سے تھوڑا سا پرے سے، یعنی تھوڑا سا کنی کترا کے گزر جاتا۔ روشنی آتی، اور روشنی جو آتی اور جتنی ضرورت تھی ان کو حرارت کی اتنی ان کو ملتی، اور پھر غار کے دوسری طرف کچھ ایسے سوراخ تھے جس سے انسان تو نہیں گزر سکتا تھا، لیکن ان کو ہوا وینٹیلیشن جو کراسنگ ہو رہی تھی وہ ہو رہی تھی۔ یہ لوگ غار میں لیٹے ہوئے تھے، اور اللہ نے ان کے لیے آکسیجن کا انتظام کیا ہوا تھا، روشنی کا انتظام، آکسیجن کا انتظام، جتنی ان کو چاہیے تھی اللہ نے ان کے لیے کیا ہوا تھا۔ اللہ اس کے بغیر بھی ان کو اس طرح رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے اسپیشل یہ انتظام کیا۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو اس ڈیوٹی پر مامور کر دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی جو اللہ نے ان کے ساتھ کی ہوئی تھی، کہ اللہ نے ان کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ان کے لیے اللہ نے فرشتے مامور کیے ہوئے تھے، اور اللہ ان کو اتنی ہی دھوپ پہنچا رہے تھے جتنی ان کو ضرورت تھی۔ آکسیجن ان کے لیے کھلی تھی، ایک طرف سے ہوا، وینٹیلیشن کا انتظام تھا، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی اور دوسری طرف سے نکل رہی تھی۔ ان کو فریش ایئر بھی مل رہی تھی، اور ان کو دھوپ بھی اتنی ہی مل رہی تھی جتنی ان کو ضرورت تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں مَن یہد اللہ فہو المہتد، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن یہد اللہ، جس کو بھی اللہ ہدایت دے دیتے ہیں وہی ہدایت پاتا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ دل جو ہے نا، یہ دل یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کو اللہ دیتے ہیں ہدایت، جس طرف اللہ چاہے موڑ دے۔ وَمَن یہد اللہ فہو المہتد، اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو بھی اللہ ہدایت دیتے ہیں بس وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، اللہ فرما رہے ہیں اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کو اللہ ہدایت نہ دے، اللہ کیوں گمراہ کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے تو ہدایت کے راستے کھولے ہوئے ہیں۔ جو ہدایت کے راستے کو دیکھ کر بھی نہ آنا چاہے اور ہدایت کے راستے پہ آنے کے بجائے نافرمانی والا راستہ اپنائے اور گمراہی والے راستے پہ چلنا پسند کرے، تو پھر اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ کا پھر فیصلہ آ جاتا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اللہ فرما رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے انکار کر دیا، دیکھنے سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برابر ہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ پھر اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ آتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ اکبر یوم آخرت قیامت والے دن دردناک عذاب، بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، بڑا عذاب ہوگا۔ بہرحال ہدایت اسی کو ملتی ہے جس کو اللہ دے، بغیر اللہ کی ہدایت کے کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ جس کو اللہ ہدایت دینا چاہیں ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ ہدایت اللہ کا بڑا قیمتی تحفہ ہے، قیمتی متاع ہے۔ جو لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے انہی کو ملے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا
اللہ فرما رہے ہیں سورہ عنکبوت سورہ نمبر جو ہے وہ 29 ہے، آیت 69 ہے، آخری آیت ہے کہ جو بھی ہمارے ہدایت کے راستے کے لیے کوشش کریں گے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرما رہے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دیں گے ہدایت کا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اصل بات پہل مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے حدیث قدسی ہے کہ اے ابن آدم تو ایک قدم چل کے آ میں 2 قدم آؤں گا، تو ایک ہاتھ ہے میں بالش بار آؤں گا، تو چل کے آ میں دوڑ کے آؤں گا، پہل ہمیں کرنی ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، پہلے پر اللہ تمہارے ہیں بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، بس اس قانون کو سمجھ لیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اللہ فرمانے ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، سورہ دہر سورہ نمبر جو ہے وہ 76 ہے، آیت اس کی 3 ہے۔ اللہ فرمانے ہم نے تو انسان کو دونوں راستے دکھا دیے، ہدایت کا راستہ بھی اور گمراہی کا راستہ بھی، کیونکہ جب دونوں ہی راستے مد مقابل ہوں گے تبھی سمجھ میں آئے گی۔ شرک اور توحید سمجھ ہی تب آئے گی جب ہمیں شرک کی سمجھ آئے گی تو پھر ہم توحید کی طرف آئیں گے۔ جب گمراہی کے راستے کی سمجھ آئے گی کہ یہ گمراہی والا راستہ ہے، یہ ہمیں گمراہ کر دے گا، یہ ہمیں بھٹکانے والا راستہ ہے، تب سیدھے راستہ کی طرف آئیں گے کہ سیدھا راستہ کدھر ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اے اللہ دکھا دے ہم کو سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ تعالیٰ آپ نے نعمت کی، انعام کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف آنا ہے تو کوشش کرنی ہے، اور جب ہم کوشش کریں گے تو پھر اللہ ہمیں ضرور سیدھا راستہ دکھائیں گے۔ اور اگر ہم خود گمراہ ہوئے، کیونکہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو آپ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، راستہ ہی کھو بیٹھے، راستہ ہی بھٹک گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہ پہ اس طرح فرما رہے ہیں، جیسے ترمذی کی حدیث ہے وہاں بھی، اور بہت ساری جگہ پہ اللہ فرما رہے ہیں اللہ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے، یہ اسی کو ملتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اور اگر ہم کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہمیں دکھائیں گے۔ اس بات کو ہم قرآن کی بہت ساری آیات سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سورہ الانعام ہے سورہ نمبر 117، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہے ہدایت پہ اور کون بھٹکا ہوا ہے، چاہے انسان اپنے آپ کو گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں ہدایت والے راستے میں ہوں۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا بنیاد پرست ہیں، فینیٹک ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو فضول جو ہے، اللہ اکبر نعوذ باللہ من ذالک قول کفر کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ فینیٹک ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الزامات دیے جاتے ہیں جو لوگ دین پر چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جب اسلام شروع آیا تھا اس وقت بھی لوگوں کے لیے عجیب تھا، لوگوں کے لیے بڑا مختلف چیز تھی، اور ان قریب یہ پھر دوبارہ لوگوں کے لیے اسلام جو ہے وہ عجیب ہو جائے گا۔ عجیب سے مراد کیا ہے کہ اسلام کی ابتدا جب ہوئی تھی تب بھی لوگوں کے لیے یہ ایسی چیز تھی کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اس پر کیسے عمل ہوگا، اور ان قریب پھر ایسا ہی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو اس وقت اپنے آپ کو نکو کر لیں گے، اور لوگوں کے سامنے کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو اس کو باتیں بنائی جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں اس کو کچھ مختلف خطاب دیے جاتے ہیں کہ یہ ننجا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، کوئی لڑکا اگر شرعی داڑھی رکھ لے تو اس کو مختلف قسم کے خطاب دیے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے، گھر والے بھی ڈراتے ہیں کہ اب شادی کیسے ہوگی، بڑے مسائل تم نے پیدا کر دیے ہیں، تم نے پردہ شروع کر دیا ہے، تم نے داڑھی رکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دین جو ہے، دین شروع ہوا تو تب بھی لوگوں کو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ بہت ہی مشکل دین آ گیا ہے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ دین جو ہے یہ اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت بھی اجنبی تھا، آج بھی یہ اجنبی ہوتا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوشخبری ان اجنبیوں کے لیے جو اس وقت جب یہ دین پھر ایک دفعہ اجنبی ہو جائے گا اس وقت اس دین پر چلیں گے، اس دین پر ہوں گے۔ بہرحال ہدایت جو ہے اللہ کا تحفہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 178 ہے، وَمَن يَهْدِ اللَّهُ
فہو المہتدی، پس جو بھی جس کو بھی اللہ ہدایت دیں گے پس وہی ہدایت والا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی گمراہ ہوا تو پھر اللہ اس کو گمراہی میں اور بڑھا دیں گے، پس وہی لوگ ہیں جو خسارے میں رہیں گے۔ خسارہ جو ہے انہی لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ سورہ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 میں بھی اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، پس جس کو بھی اللہ ہدایت دیں گے پس وہی ہے جو ہدایت پر ہوگا۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جو اس کو بھی اللہ نے جو بھی گمراہ ہوا پس وہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہیں پائے گا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی دے گا، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایون کہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت 56، اللہ اس کی آیت نمبر 56 میں فرما رہے ہیں اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی جتنی مرضی محبت کر لیں جس سے مرضی، ہدایت آپ اس کو نہیں دے سکتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن يَشَاءُ، مگر اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا طلبگار ہے۔ اصل بات ہے طلبگار مجھے آپ کو بننا پڑے گا، فقیر ہم لوگوں کو بننا پڑے گا، سوالی ہمیں بننا پڑے گا، کوشش ہمیں کرنی پڑے گی، پھر اللہ کے فیصلے آئیں گے۔ اللہ ضرور ہدایت دیں گے، اللہ تو دینا چاہتے ہیں ہدایت۔ اللہ نے تو ہدایت کا راستہ اس لیے بھیجا ہے، اللہ نے اپنے رسول صحیفے کتابیں اس لیے اتاری ہیں تاکہ رسولوں کو اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگوں تک ہدایت کا راستہ، لوگوں کو راستہ مل جائے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 165 میں آتا ہے اللہ ہمارے رسول اور نبی اس لیے بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے اللہ پر قیامت والے دن کوئی حجت نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کرنا ہے۔ اصل بات ہے کہ اللہ نے ہدایت رسول اور نبی بھیجے تاکہ لوگوں کو بشارتیں بھی سنا دیں، جو ایمان لیں اور جو نہیں ایمان لا رہے ان کو خبردار کریں تاکہ قیامت والے دن کوئی ان کے پاس دلیل حجت نہ رہ جائے کہ اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے۔ بہرحال اگلی آیت اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر جو ہے 18 میں وَتَحْسَبُوهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، لگ رہا تھا کہ وہ جاگ رہے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے تھے۔ وہ لگ تو یہی رہا تھا کہ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اللہ اکبر، وَنُقَلِّبُوهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف کروٹ دلوا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ نے فرشتے معمور کیے، کیونکہ ایک طرف اگر سویا جائے تو بیڈ سورس ہو جاتا ہے، خون ایک طرف منجمد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے پورے انتظامات کیے ہوئے تھے، وہ اکیلے نہیں تھے اس غار میں، اللہ نے اپنے فرشتوں کو ان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَنُقَلِّبُوهُمْ، اور ہم ان کو کروٹ دلوا رہے تھے، ذات الیمینی و ذات الشمال، کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں طرف یعنی دونوں طرف کروٹ دلوا رہے تھے، کچھ دیر بعد ادھر اللہ اکبر۔ وَقَلْبُهُمْ، اور ان کا کتا، کہتے ہیں جب یہ نکلے تھے تو ایک کتا تھا جو شکاری کتا ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ نکلا تھا، اس کو ساتھ لے کر آئے تھے اپنی حفاظت کے لیے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بالوسید، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا کتا غار کے دہانے کے باہر منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَیْہِمْ، اگر کوئی دیکھتا ہو اس کی طرف، اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی غار میں جا کر ان کو دیکھنے کی کوشش کرتا منہم فرارن، تو وہ کتے کو دیکھ کر فرار حاصل کر لیتا، اور اس کتے کا جو ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، اتنا وحشی کتا ایک جو بیٹھا ہو منہ کھول کر زبان نکال کر، ایک ہونہار کتا، تو اس کو دیکھ کر کوئی بھی دیکھتا تو وہ ان کو جھانکنے کی کوشش ہی نہ کرتا بلکہ کتے کو دیکھ کر ہی وہاں سے فرار حاصل کرتا، بھاگ جاتا۔ اللہ نے یہ بھی انتظام کیا تھا، یہ کتا تو ساتھ لے کر آئے تھے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے غار کے دہانے پر کہتے ہیں کتا بیٹھا ہوا تھا، اور کتا بھی اتنے ہی سال جیتا رہا جتنے سال یہ اصحاب کہف جیتے رہے۔ کتا ان کی حفاظت پر مامور تھا کہ اگر کوئی آ بھی جائے اس طرف تو کتے کو دیکھ کر غار میں جھانکنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بھی اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا، ایک پہلے ان کے لیے انتظام کیا ہوا تھا کہ ان کو اللہ کروٹ جو ہے وہ دلوا رہے تھے فرشتوں کے ذریعے، پھر اللہ نے باہر کتا بٹھا دیا تاکہ
یہ جو ساتھ لے کے آئے تھے تاکہ، اور کتا جو ہے وہ دن رات تو جاگ نہیں سکتا تھا، اللہ نے اس کے لیے بھی انتظام کر دیا، اس کی ایک آنکھ کھلی رہتی ہے ایک بند، اور دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ یہ ہونہار کتا اسی کی طرف دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ وہ اس کو دیکھ کر فرار حاصل کرتا، کار میں جھانکنے کی کوشش بھی نہ کرتا۔ یہ اللہ نے سارے انتظام کیے ہوئے تھے اصحاب کہف کے لیے۔ اصل بات یہ ہے، دیکھیں کتا جو ہے ویسے گھروں میں رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں۔ باہر اگر کسی کھیتوں میں گھر کے باہر اس لیے رکھا جائے کہ کوئی جانوروں کی حفاظت کے لیے یا کسی چیز کی حفاظت کے لیے، تو اس کو تو جائز قرار دیا جاتا ہے، لیکن گھر کے اندر کتا یا تصویر ہو تو فرشتے نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 5960 اس کا نمبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آؤں گا، لیکن کافی دن نہیں آئے، یہاں تک کہ آپ نے تھوڑی تنگی محسوس کی کہ کیوں نہیں آ رہے۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولقیہ، تو آپ ایک دفعہ گھر سے باہر آئے تو ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ شکوہ بھی کیا کہ کیوں نہیں آ رہے، کہا فقال لہ انا لا ندخل بیتا فیہ سورۃ، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کوئی تصویر ہو اور جہاں کتا ہو۔ گھروں کے اندر کتا رکھنا، بلا ضرورت اس کو پالنا، یہ سب جو ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا سامان ہے، کیونکہ رحمت تو اللہ کے فرشتوں کے ذریعے آتی ہے، سکینت اللہ کے فرشتوں کے ذریعے آتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے جس گھر میں قرآن کو سیکھا جائے سکھایا جائے، ایسی محفل پر فرشتے اپنے پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کا ذکر اس سے بہت بہتر محفل یعنی اپنے مقرر فرشتوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی بجائے گھروں میں مورتیاں سجا لیں، بہت سارے لوگ آج کل گھروں میں مورتیاں سجاتے ہیں، بڑی بڑی تصاویر لگاتے ہیں، کتے پالے ہوتے ہیں، کتے ان کے بیڈ روموں میں ان کے گھروں میں پھر ہوتے ہیں، یقین جانے وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ یہ چیزیں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، دین کو پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جس نے بھی دین کو پڑھا تو اسی کو سمجھ میں آئے گی کہ دین ہم سے کیا چاہتا ہے، دین کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے فرشتے ایسی جگہ پر داخل نہیں ہوتے جہاں تصویریں لٹکی ہوں، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دیواروں پر جو تصویریں لٹکانے کا رواج ہے اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح گھر کے اندر کتا نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر باہر سین میں ہے یا کسی ایسی جگہ پر ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ضرورت نہ ہو تو بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں سب باتوں کے بارے میں۔ اگلی آیت کو ہم لے لیتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی۔ اگلی آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر ہم نے اسی طرح ان کو دوبارہ مبعوث کیا، زندہ کر دیا، اٹھا دیا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے سے سوال کریں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے بولنے والے ایک نے بولا کہ کتنی دیر ہم اس غار میں رہے، کتنی دیر ہم اس حال میں رہے کہ ہم سوئے رہے۔ تو دوسرے نے جواب دیا قالو، باقیوں نے جواب دیا قالو لبثنا یومن او بعض یوم، کیا کہا باقیوں نے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی ایک حصہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قالو ربکم اعلم، تو کہنے لگے، آپس میں بات کرنے لگے کہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے، بما لبثتم، کہ کتنی دیر تم اس غار میں ٹھہرے ہو، کتنی دیر سے ٹھہرے ہو۔ کہنے لگے کہ اپنے کسی ساتھی کو بھیجو، اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو، چاندی کا سکہ بھیج کر، جو کرنسی تھی اس وقت کی وہ، حاذہ الی المدینتی، تاکہ وہ اس کو لے کے جائے شہر کی طرف، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ فلینظر، پھر وہ دیکھے، کیا دیکھے؟ فلینظر، دیکھے کہ کہاں ملتا ہے، کہاں پہ ملتا ہے، ایہا ازکا طعاما فلیاتیکم، پس کہاں جہاں اس کو ازکا پاکیزہ کھانا ملتا ہے، پاک کھانا، طیب کھانا ملتا ہے، پس وہ تمہارے لیے لے آئے۔ فلیاتیکم برزق منہ، تو اس میں سے تمہارے لیے کھانے کے لیے رزق لے آئے۔ یعنی کسی کو اپنے میں سے ایک، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ ہم کسی ایک کو اپنے میں سے بھیجتے ہیں تاکہ سارے نہ جائیں، اور تھوڑا وہ بیس بدل کر جائے اور جا کر دیکھے کہ کہاں سے پاکیزہ کھانا ملتا ہے، پاکیزہ کھانا، پاک کھانا، طیب کھانا، حلال کھانا، جہاں سے یہ ملتا ہے
تاکہ وہ وہاں سے جا کر وہ کھانا لے آئے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور کیا کرے؟ اللہ کا لطف و کرم سے ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، کسی سے بحث مباحثہ نہ کرے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تاکہ تم میں سے کوئی ایک بھی پہچانا نہ جائے۔ یہ لوگ اب سوئے رہے غار میں، جب اٹھے تو ایک دوسرے سے سوال بھی کر رہے تھے کہ کتنے سال سوئے، کتنے سال سوئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کتنے سال سوئے۔ کم لبثتم، پوچھا ہے ان میں سے ایک پوچھنے والے نے، کتنے سال تم سوئے رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ۔ اللہ اکبر۔ عزیر علیہ السلام جب ان کو اللہ نے حکم دیا، جب وہ نکلے عراق سے کہ جاؤ آپ بیت المقدس کی طرف، راستے میں جب پہنچے یا بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ ہر چیز ہی ٹوٹی ہوئی ہے، ایک اینٹ بھی سلامت نہیں ہے، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ زندہ کریں گے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 259 میں، یہ ہمارا پہلے الحمدللہ سبق گزر چکا ہے عزیر علیہ السلام کے اوپر، اس میں ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ تو ان کو اللہ نے ان کی اس بات کی وجہ سے 100 سال کے لیے موت دے دی، پھر ان کو زندہ کیا۔ پھر اللہ نے پوچھا ان سے، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا اللہ نے ان سے عزیر علیہ السلام سے کہ کتنی دیر تو سویا رہا؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، وہی جواب کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے فرمایا تو 100 سال سویا رہا، اور یہ لوگ 300 سال سوئے رہے۔ بہرحال انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کی زندگی بڑی لمبی ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی زندگی کی حقیقت کو مجھے اور آپ کو اس طرح سمجھایا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس حقیقت کو سمجھنا ہے تو کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، سمندر کا لفظ باہر میں، اور پھر دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اور آخرت پورا سمندر ہے۔ کیسے تقابل کر سکتے ہیں دونوں چیزوں کا، جس کا ایک جو لامحدود ہے، محدود، وہ بھی بہت محدود چیز کے ساتھ اس کا کیسے تقابل ہو سکتا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ فرمانا ہے نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں قیامت والے دن یہ لوگ کیا کہیں گے۔ اذ یقول امثالہم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، جب ان میں سے سب سے زیادہ سمجھدار شخص کہے گا کہ میرے حساب سے تم دنیا میں صرف ایک دن رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایک دن۔ اس ایک دن کے لیے ہم پوری آخرت کی زندگی کو داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں۔ ہم ایک چیز سوچیں، آج میں اور آپ سب سوچیں، ہم سمجھتے ہیں دیکھیں شیطان ہمیں ورگلاتا رہتا ہے کہ دیکھو پتہ نہیں قیامت قائم ہونی ہے کہ نہیں ہونی، چلو ہمیں یقین ہے کہ قیامت آئے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایمان ہے، یقین نے کامل نہیں ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، یقین والا علم نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے کہ موت مجھے کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ہم جو آئے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ فرما رہے کہ ہر جان نے مرنا ہے، اور ہر جان کا ایک وقت بھی مقرر ہے۔ جس وقت مرنا ہے، اس جو لمحہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس میں نہ ایک لمحے کی تاخیر ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہ ایک لمحہ اس سے ایک لمحہ پہلے آ سکتا ہے، یعنی تقدیر بھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے پتہ ہے، لیکن مجھے ایمان تو میرا ہے کہ مجھے موت آنی ہے، اور یہ ایمان تو ہر شخص کا ہے، چاہے کوئی ایتھیسٹ ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، کچھ بھی نہیں مانتا، سمجھتا ہے کہ ہم خود ہی پیدا ہوئے ہیں، خود ہی مر جائیں گے، اس کو بھی اس چیز پر ایمان ہے کہ موت تو آنی ہے، وہ بھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا، انکار نہیں کرتا۔ ایک شخص جس کو کوئی جج فیصلہ سنا دے کہ اس کو 3 دن کے بعد پھانسی پر لٹکا دیا جائے، آخری فیصلہ ہو گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ایون جو ہم نے قانون بنا لیا ہے کہ صدر پاکستان جو ہے اس کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہوا، اس کو پھانسی لگنی ہے، یا ایک شخص کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بس 3 دن ہے تیرے پاس، اس شخص کے اعمال کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اس کو یقینی علم آ گیا ہے۔ اور ایک ہم ہیں جن کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے۔ ایمان تو ہے، مرنا ہے، لیکن وہ یقین والا ایمان نہیں ہے۔ اصل بات یقین والا ایمان جب ہو تو تب سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں انسان کتنا رہا ہے، سورہ نازعات میں آتا ہے لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، نہیں رہے ہم مگر اللہ اکبر رات کا ایک پہر یا دن کا ایک پہر۔ یہ ہے انسان کی زندگی۔
آج بھی اگر ہم اپنی زندگی کو بیان کرنا شروع کریں، میں اگر اپنی زندگی کے واقعات کو یہ تو نہیں کہوں گا رات کو سویا تھا، جو انسان کے واقعات جو ذہن میں ہوتے ہیں، جو اس کے خاص واقعات ہوتے ہیں، وہ بیان کرنا شروع کر دے کہ میں اسکول میں گیا تھا، مجھے تھوڑا سا اپنا پرائمری اسکول یاد ہے، پھر مجھے ہائی اسکول یاد ہے، پھر مجھے کالج یونیورسٹی یاد ہے، پھر شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، کتنی دیر؟ یقین جانے ایک دن نہیں لگے گا، ہم پوری اپنی سٹوری سناتے رہیں، اور کو سنے بھی کیا، کون سنے گا؟ اور اگر سنا بھی دیں تو 2 3 4 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی یہ کہانی۔ یہ ہے زندگی، اللہ اکبر، یہ ہے دنیا کی زندگی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اللہ کہہ رہے سورہ الاعلیٰ میں، اللہ اکبر، سورہ نمبر 87 ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اور آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ بہرحال بہت ساری جگہ پہ اللہ نے اور بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ پھر اس کو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ساتھی کو جگایا، اس کو کہا کہ جاؤ، اب سب آپس میں جب بحث کر رہے تھے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کتنی دیر رہے، اور یہی بات بہتر ہے، اللہ ہی پر ڈال دینی چاہیے، ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم کتنی دیر اس حال میں رہے، کتنی دیر سوئے رہے، کتنی دیر سے اس غار میں ہیں، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص جائے، کسی ایک کو بھیجتے ہیں جو کچھ کرنسی بھی وہ ساتھ لے کر آئے تھے، جو لے کر جائے تاکہ، اور یہ بھی دیکھے کہ کہاں سے پاکیزہ کھانا ملتا ہے۔ دیکھیں پاکیزہ کھانا بڑا ضروری ہے۔ اللہ نے اس امت کو جب تاج پہنایا، جب معزول کیا بنی اسرائیل کو، اللہ اکبر، کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، اب اللہ نے اسی لیے تمہیں بہترین امت کے طور پر چن لیا ہے تاکہ تم لوگوں پر شہادت علی الناس، یعنی لوگوں پر اللہ کی گواہی کا کام کرو گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول قیامت والے دن تم پر گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ میری امت نے یہ کام کیا تھا، کیا کہ نہیں کیا۔ آج ہم سب اپنے اندر میزان قائم کریں کہ کیا ہے کہ نہیں کیا۔ نہیں کیا تو آج اسی سے شروع کریں، آج ہی سے اس دین کو سمجھیں، اور اس کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے جتنی استطاعت ہے، ہر شخص کی مختلف استطاعت ہے، اس کے مطابق اپنی کوشش، محنت، جد و جہد شروع کر دے۔ جہاد کا لفظ جہد سے ہے، جد و جہد اسی سے ہے، پوری ایٹ موسٹ اسٹرگل، پوری کوشش، کیا کہ اللہ کی بات ہر طرف پہنچ جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جس یہودی اور نصرانی تک میری بات پہنچ گئی، اور پھر اگر وہ مجھ پر اور قرآن پر ایمان نہ لایا تو وہ جنت میں نہیں جا پائے گا۔ بات میں نے اور آپ نے پہنچانی ہے۔ اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ فرمایا تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو۔ کیوں؟ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے اور تم لوگوں کو برائی سے روکو گے۔ اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو بہترین امت میں کیسے جگہ پا پائیں گے؟ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں، دیکھیں حلال کھانا کتنا ضروری ہے۔ اللہ نے جب اساس رکھی اس امت کی، اللہ نے اس امت کو تاج پہنایا۔ سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 143 میں نے کی کہ اللہ نے اب معزول کر دیا بنی اسرائیل کو کہ اب یہ دعوت و تبلیغ کا کام اب کسی رسول یا نبی نے نہیں آنا، آپ آخری رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ کتاب، یہ الہدا، یہ قرآن آخری کتاب ہے، اب اس کے بعد کسی کتاب نے نہیں آنا۔ اور جو بھی یہ فرقان، جو چاہے پہلی کتابیں ہیں، چاہے تورات ہے، چاہے زبور ہے، چاہے انجیل ہے، جو بھی ان کی بات اس قرآن کے ساتھ میچ کرے گی اس کو لے لیا جائے گا، اور جو اس کے خلاف ہوگی وہ سمجھ لے کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے کی ہوئی تحریفات ہیں، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اللہ جب اس امت کی اساس رکھتے ہیں تو فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 ہے، جہاں اللہ فرما رہے ہیں، پہلے تو اللہ نے سب انسانوں کو پکارا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں حلال اور طیب ہے۔ حلال، اللہ اکبر، اس کے بارے میں بھی الحمدللہ قرآن میں بہت ساری جگہ پر بیان ہو چکا۔ طیب صرف حلال نہیں، دیکھیں ایک چیز حلال ہے لیکن اگر وہ میری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے تو وہ نہیں کھائی جائے گی۔ انسان اپنی جان کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز طیب ہے، یعنی اس کی صحت کے لیے بہتر ہے۔ دیکھیں صحت بہتر ہوگی تب ہی اللہ کے دین کے لیے کام کر سکیں گے، تب ہی کوئی دنیا اور دین کا کام ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلے صحت کا خیال کرنا ہے، اپنے اندر حلال اور پاکیزہ رزق لے کے جانا ہے۔ ہم نے کھانا ہے
صرف حلال کو نہیں دیکھیں کہ حلال لکھا ہوا ہے اس میں جو مرضی چیزیں ڈال دی گئی ہیں، جیسے ہمیں کوئی بھی پیپسی کو حرام قرار نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ معاف کرے، جتنے بھی سافٹ ڈرنک ہے، لیکن ان کے نقصانات خود لوگ نیٹ پہ پڑھتے ہیں، سب کو پتہ ہے اس میں کیا کیا نقصان ہے، جنک فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ ہے، اس میں اتنے مسالے، اتنی قسم کی سوس ڈال کے لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس لیے حلال اور طیب دونوں ہی لینے ہیں، دونوں ہی پر ہم نے نظر رکھنی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ پاکیزہ کھانا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو ہم نے زمین پہ حلال اور پاک رکھا ہے، اور یہی بہتر ہے کھانے میں، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ کھانا حلال ہی ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے اس امت کے، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو سب کو پکارا ہے۔ یہ واحد امت ہے جس سے اللہ نے خطاب کیا ہے براہ راست، ورنہ رسولوں اور نبیوں کے ذریعے اللہ خطاب کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آئے یا ایھا الذین آمنوا، اللہ اکبر، تو الرٹ ہو جائے کرو، پورے ہمتن گوش ہو جائے کرو، پوری توجہ سے سنو، کیونکہ اللہ اکبر، جس کی ہم قدر ہی نہیں کر پائے جتنا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ کا 2 دفعہ شکوہ آتا ہے، سورہ حج میں بھی آتا ہے اور سورہ الانعام میں بھی آتا ہے۔ وہ اللہ تم سے مخاطب ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق۔ یہاں پہ حلال کی بات نہیں، پاکیزہ رزق، کیونکہ حلال کے بارے میں بہت ساری آیات سورہ البقرہ میں بھی آتی ہے، اسی طرح سورہ نساء میں بھی، اسی طرح سورہ المائدہ میں بھی اللہ نے بہت ساری جگہ پہ وضاحت کر دی کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور پھر اس ساری چیزوں کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی کہ پانی کا مردار حلال ہے، کون سا حرام ہے، وہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ یہاں موقع نہیں ہے کہ میں اس وضاحت کی طرف جاؤں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اکبر، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر واقعی تم جو دعویٰ کرتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم صرف اللہ کی ہی عبادت کرتے ہو، تو پھر کیا کھاؤ؟ پاکیزہ کھانا جو تمہاری صحت پر اچھے اثرات مرتب کرے۔ بہرحال یہ پاکیزہ کھانا ہی انسان کو جو ہے وہ انسان کے لیے بہتر ہے، اور اسی کی طرف انسان کو آنا چاہیے۔ سب سے پہلے جو ہے پاکیزہ کھانے کی طرف آنا ہے۔ اصل چیز پاکیزہ کھانا ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچا لے گا، بیماریوں سے بھی، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی۔ یقین جانیں اگر ہماری خوراک اچھی ہوگی تو اس کے اثرات ہماری روح پر بھی آئیں گے، ہمارے جسم پر بھی آئیں گے۔ دیکھیں سورہ کہف کی اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، انہوں نے جس ساتھی کو بھیجا ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ دیکھو اگر تمہیں انہوں نے پہچان لیا، تم ان کے سامنے ظاہر ہو گئے کہ تو یہ تو وہی لوگ ہیں، یہ تو وہی بھاگے ہوئے نوجوان ہیں جو ہماری دستر سے نکل کر بھاگ گئے، جنہوں نے کچھ مہلت لی تھی اور اس کے بعد غائب ہو گئے، تو اگر تم پہچانے گے تو وہ تمہیں کیا کریں گے؟ یا تو تمہیں پتھر مار کر سنسار کریں گے، یا پھر زبردستی تمہیں اپنے دین کی طرف پلٹا لیں گے۔ اگر انہوں نے تمہیں اپنے دین کی طرف پلٹا لیا تو پھر تم ہرگز کبھی فلاح نہ پا سکو گے، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، پھر کبھی بھی تم فلاح نہ پا سکو گے۔ یہ تھا ایمان ان کا، یہ وہ ایمان تھا جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ نہیں ہم نے نہیں اس طرف جانا، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر اس طرف گئے، اگر پہچانے گئے اور انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو پھر کیا کریں گے؟ یا تو ہمیں مار دیں گے یا زبردستی دین کی طرف پلٹا لیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں جس کے اندر ہے نا اس نے ایمان کی حلاوت پا لی، چاشنی پا لی، شیرنی پا لی، اللہ اکبر، ایمان کی مٹھاس اس نے پا لی، جس میں یہ 3 چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر، نمبر 1 اللہ اور اس کے رسول سے محبت سب سے زیادہ برکت، تو لے اپنے آپ کو، محبت کا دعویٰ ہے الحمدللہ، اور ہے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس امت کا کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو محبت نہ رکھتا ہو، لیکن کیا محبت کہنے سے کام ہو جائے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ اکبر، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کہ اگر تم دعوے دار ہو اللہ سے محبت کرنے کے، فاتبعونی،
تو پھر کیا کرو؟ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور آپ ان کو کہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، اگر تم منہ پھیرو گے تو اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 32 سے اگلی آیت۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں بات کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے، اللہ اکبر، کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہوں تمہارے باپ دادا، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں یا شوہر، تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے بیٹے بیٹیاں، اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا، تمہارے وہ مال جو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، تمہاری وہ تجارتیں، تمہارے بزنس، تمہاری فیکٹریاں جن کے نیچے آنے کا یعنی ان میں مندہ پڑنے کا تمہیں ڈر رہتا ہے کہ یہ ہمارا بزنس کہیں نیچے نہ آ جائے، تمہارے وہ گھر جو تم بڑی چاہت کے ساتھ بناتے ہو اور خوبصورت طریقے سے سجاتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ ہم زبانی دعوے تو کر لیں، اللہ فرما رہے ہیں اگلا کرائٹیریا کیا رکھ دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، جان اور مال کے ساتھ۔ اللہ فرما رہے ہیں فتربصوا، تو پھر انتظار کرو، اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں کر دیتے، تمہارے لیے فیصلہ آ جائے گا تمہاری موت کی صورت میں یا قیامت کی صورت میں۔ بہرحال بات اس طرف چلی گئی۔ ایک بات سب سے پہلی ایمان کی حلاوت اس شخص نے پا لی جس میں 3 چیزیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے بڑھ کر، اور پھر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، تولے اپنے آپ کو، میں اور آپ سب تولے، اللہ اکبر۔ اور کفر کی طرف لوٹ جانا اس کو اتنا ہی ناپسند ہو جیسے آگ میں جانا ناپسند ہے، اتنا ناپسند۔ صحابہ کہف ان کو بھی یہی مسئلہ تھا، یہ بھی معاہد یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پکڑے جائیں تو ہمیں قتل کر دیں گے یا پھر زبردستی کفر کی طرف لے کر جائیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جو ان کو سمجھا رہی تھی کہ ہم نے اپنے آپ کو احتیاط کرنی ہے، ہم نے اپنے ایمان کو بھی بچانا ہے، اور جان جو اللہ نے ہمیں دی ہے اس کی بھی کوشش کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ایسی جگہ پر اپنی جان کو خراب کرے یا قربان کر دے جہاں مقصد نہیں ہے۔ ہاں مقصد کے لیے قربان کرنا، اللہ اکبر، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کہ اللہ نے سودا کیا ہے مومنوں سے ان کی جان اور مال کے بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے۔ یہ تو سودا ہے جو اللہ مجھ سے اور آپ سے کرتے ہیں، اور یہ سودا ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ اگر جنت جو ہے اتنا آسان سودا نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے جان اور مال دونوں ہی لگانے پڑیں گے۔ بے شک مومن تو صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، پھر شکوں میں نہیں پڑتے اور جہاد کرتے ہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اللہ اکبر، پورا قرآن بڑا پڑا ہے، پڑھنا پڑے گا۔ بہرحال اصل بات یہ ہے کہ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایمان پر جمائے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت ایسے حالات آئیں گے کہ اپنے آپ کو ایمان پر جمائے رکھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اپنے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہو۔ خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے جو اس وقت ایمان پر جمے رہیں گے، صبر کریں گے، اور ان کے لیے اجر ہے 50 لوگوں کا۔ صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 ہم میں سے یا 50 ان لوگوں میں سے؟ اور میں 50 تم میں سے۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کافی دفعہ کی ہے۔ وہ رتبہ جو ملنا تھا وہ تو صحابہ کرام کو مل گیا، اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ انہوں نے اپنی اس دین کے لیے ہر چیز قربان کر دیا، اپنی رشتہ داریاں، اپنے بیوی بچے، ماں باپ، بیٹے بیٹیاں، مال، تجارتیں، بسے بسائے گھر، سب کچھ چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آ گئے مدینے میں۔ ہمیں کیا، ہمارے لیے کون سا جہاد ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر جمائے رکھنا، جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ کرنا ہے۔ اور دوسرا ہجرت کیا ہے کہ اللہ کے لیے وہ تمام کام چھوڑ دینا، حجر سے حج چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ ہے وہ کام جو ہمیں کرنے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، ہمیں ایسا ہی اللہ ایمان عطا فرمائے جو صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ اکبر، اگر تم ایمان لاتے ہو تو ویسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ کا ایمان تھا اور جیسا یہ اصحاب کہف کا ایمان تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، گھر بار چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ چھوڑے، اپنے تمام رشتے چھوڑے، اور اپنے صرف ایمان کو اور دین کو بچانے کے لیے یہ
غار کی کوہ میں آ گئے، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ اکبر۔ سورج ان کے لیے نکلتا تھا لیکن ان کو اتنی تمازہ دیتا تھا جتنی ضرورت تھی، اور پھر اللہ ان کو کروٹ بھی دلوا رہے تھے تاکہ ان کو بیڈ سورس نہ ہو جائے، یعنی ان کا خون ایک طرف منجمد نہ ہو جائے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے یہ انتظام کیا کہ اللہ نے اس طرف کسی کو آنے بھی نہیں دیا، اللہ نے ان کو 300 سال سلائے رکھا۔ پھر اٹھ کر بھی ان کی خواہش کیا تھی کہ سب سے پہلے پاکیزہ کھانا کھانا ہے، حلال طیب کھانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جتنا کہا گیا ہے، جتنا سنا گیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ